خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیریسن سیمیول خداوند کی خوبصورت کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم خداوند کے ان خوبصورت کلمات پر غور کریں گے جو انہوں نے صلیب پر ادا کیے، اور ہم دیکھیں گے کہ ان کلمات میں کتنی سچائی، کتنی خوبصورتی اور کتنی حقیقت موجود ہے۔ ہم آج صلیب کے منظر میں ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ یہ کلمات ہمیں زندگی دینے کے لیے ادا کیے گئے۔ ان کلمات کے وسیلہ سے ہم وہ حاصل کریں گے جس کے لیے خداوند نے ہمیں چنا ہے، ہمیں بلایا ہے۔ پہلا کلمہ جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے لیا گیا ہے، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ عزیز مومنین، یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے۔ اس کلمے میں خداوند باپ سے ہم کلام ہیں، اور وہ سفارش کر رہے ہیں کہ خداوند خدا باپ ان سب کو معافی عطا فرمائیے۔ کیا یہودی، کیا رومی، کیا غیر قوم جو بھی اس وقت وہاں پر موجود تھا، اور جنہوں نے ان پر ظلم و ستم ڈھایا تھا، جنہوں نے انہیں موت کے حوالے کیا تھا، جنہوں نے ان کے منہ پر تھوکا تھا، ان کے سر پر سرکنڈا مارا تھا، جنہوں نے ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا تھا اور انہیں کوڑے لگائے تھے، ان کی پسلی کو چھیدا تھا، ان کے ہاتھوں اور پیروں کو چھیدا تھا، ان سب کے لیے معافی کا پیغام ہے۔ اگر ہم اس کلمہ میں دیکھیں تو یہ کلمہ ہمیں ایک بڑی خوبصورت عبارت، جو کہ انگلش میں ہم اکثر کہتے ہیں پریکٹس واٹ یو پریچ، اس سے متعارف کرواتا ہے کہ جو کچھ تم سکھاتے ہو عملی زندگی میں اسے کر کے بھی دکھاؤ۔ اور آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس چیز کا عملی ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ کلمہ، یہ الفاظ ان سب کے لیے ہیں جو خداوند کی راہ پر چلے گا اور جو خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ اسے مار بھی کھانی پڑے گی، ظلم بھی اٹھانی پڑیں گے، یہاں تک کہ موت بھی وہ موت بھی اسے مل سکتی ہے، وہ موت کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند نے ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ جب ہم پر کوئی ظلم کرے، جب کوئی ہمیں دکھ دے، جب کوئی ہم پر ناجائز الزامات لگائے، ہمیں مختلف طریقوں سے ٹارچر کرے، ذہنی طور پر ہمیں پریشان کرے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند انہیں معاف کر دیجیے۔ تو ہمیں بطور مسیح ہمیں یہ کام خداوند نے سونپا ہے کہ معاف کرنا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات دیکھتا ہوں کہ خدا کی جو سب سے خوبصورت کوالٹی ہے، ایک معاف کرنے کی، ایک بھول جانے کی، اور انسان میں یہ دونوں کوالٹیز نہیں ہیں، وہ معاف بھی نہیں کرتا اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے عزیز مومنین، ہمیں معاف کرنے کی بھی عادت ڈالنی ہے اور ہمیں بھول جانے کی بھی عادت ڈالنی ہے، تاکہ جب ہم بھول جائیں گے تو ہم کبھی بھی کسی کے گناہ کو یاد نہیں رکھیں گے اپنے دل میں۔ اور آج ہم اس کلمے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ پہلے جیسے ہی صلیب چڑھایا گیا خدا یسوع مسیح کو، اور وہ وقت اتنا کرب کا تھا، اتنی تکلیف کا تھا، اور اس کرب میں، اس تکلیف کی حالت میں
جب انسان کے اوپر اس طرح کا ظلم ہو، اور ایسے شخص کا جو بے عیب ہو، جس کا کوئی گناہ بھی نہ ہو، اگر کسی گناہ گار کو یا کسی مجرم پر اتنا زور ڈالا گیا ہو، اتنا انہیں مارا گیا ہو، اتنے اس پر کوڑے برسائے گئے ہوں، تھوکا ہو، تو وہ بھی بلبلا اٹھتا اور چیختا پکارتا اور برے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے پہلا کلمہ ہی معافی سے شروع کیا، جو کہ ایک ایسا ہلا دینے والی بات ہے کہ اتنے ظلم کے بعد، اتنی تکلیف کے بعد پیغام کیا مل رہا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ ہم اس کلمے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح باپ سے مخاطب ہیں، یہ باپ سے ہم کلام ہوئے ہیں، اور وہ کس کے لیے؟ ان تمام لوگوں کی معافی کے لیے جو اس وقت انہیں اذیت دے رہے تھے، جنہوں نے انہیں ٹھٹھوں میں اڑایا، جنہوں نے انہیں تھپڑیں ماری، جنہوں نے ان کے منہ پر تھوکا، جنہوں نے ان پر الزامات لگائے، انہیں بے گناہ کو انہیں پھنسایا، ان سب کے لیے یہ دعا ہو رہی ہے۔ عزیز مومنین، اگر ہم دیکھیں تو یہ شفاعت کا کلمہ ہے، یہ شفاعت ہے، یہ خداوند کے آگے ایک شفاعت ہے، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ سوائے خداوند یسوع مسیح کے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، سوائے خداوند یسوع مسیح کے کوئی ہمارے گناہ معاف نہیں کروا سکتا، کوئی ہماری سفارش باپ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس کلمے میں ہمیں شفاعت نظر آتی ہے، معافی نظر آتی ہے۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے، اس میں ایک دعا ہے، اور دعا سفارش کی صورت میں ہے۔ ہم خداوند کے اس کلمہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پیشن گوئیاں ہیں، اس میں پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ یہ یسایہ 53 باب میں اگر ہم دیکھیں اس کی 12ویں آیات میں، تو وہ کہتے ہیں وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جب باغ گتسمنی میں لوگ انہیں پکڑوانے آتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اس وقت وہ یہی انہیں بتاتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اس وقت میں 12 تمن فوج خداوند سے فرشتوں کی منگا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ میرے حق میں یہ ہونا ضرور ہے، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو کیسے یہ کام پورا ہوگا، نجات کا یہ سلسلہ کیسے پورا ہوگا؟ پھر آگے چل کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح مقدس متی کی لکھی انجیل اس کے 5ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح کچھ اسی طرح ان کا بیان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کی جو پیشگوئی ہے وہ اسی طرح ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہیں ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان تمام تر پیش گوئیوں کو پورا کیا ہے صلیب پر، اور خداوند نے کسی چیز کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ خداوند کے ان 7 کلمات میں ہمیں پیشگوئیاں مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، نجات مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، شیطان پسپا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا ڈنگ کچلا جاتا ہے اور وہ بالکل ہار گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی فتح ہوئی ہے، اور یہ اسی فتح ہے، یہ وہی فتح ہے جس میں سب سے پہلی بات یہی کی جا رہی ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلمہ میں ہر اس شخص کے لیے معافی ہے، رسولوں کے لیے معافی ہے جو چھوڑ گئے، بزرگ پطرس کے لیے معافی ہے جس نے 3 بار انکار کیا، بے وفائی کی معافی بھی ہے کہ سب چلے گئے، اکیلا چھوڑ دیا خداوند کو، لیکن سب نے ان کے ساتھ کھایا پیا، وقت گزارا، جان دینے کی وفاداریاں بیان کی کہ ہم تو آپ کے لیے جان دے دیں گے، لیکن جب وقت آیا تو سب چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن ان کے لیے بھی معافی ہے، ہمارے لیے بھی معافی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ جب وہ چلے گئے تو واپس آئے اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ ادا کیا، پیش کر دیا خدا کے سامنے، اپنی جان بھی دی ان لوگوں نے۔
اگر ہمیں معافی ملی ہے، اگر ہمیں خداوند معاف کرتے تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم پھر گناہ کر کے انہیں دکھ دیں گے، یا پھر ہم اپنی زندگی خداوند کو مکمل طور پر دے دیں گے؟ یہ کلمہ رومی حاکموں کی معافی، کاہنوں کی معافی، سردار کاہن کی معافی، عام عوام کی معافی، سب کی معافی۔ اس کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ تمام وہ لوگ جنہوں نے ان پر ظلم کیا، تشدد کیا، ان سب کو انہوں نے معافی عطا فرمائی۔ اب یہ باپ کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ معافی تو خداوند کی طرف سے ہو گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے باپ کے سامنے اس معافی کو رکھ دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی معافی قبول بھی ہے۔ ان کی کسی بات کو باپ نے کبھی رد نہیں کیا۔ تو ہم خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند نے ہمارے لیے معافی کے دروازوں کو کھول دیا، اور وہ جو دیوار باغ گتسمنی میں گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان بن گئی تھی، اسے آج اس معافی کے کلمہ نے گرا دیا ہے، توڑ دیا ہے، اور ہمیں ایک نجات کے دروازہ میں داخل ہونے کا موقع دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلمہ میں ہم روحانی قوت محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس کلمہ میں خدا کی اس قوت کو محسوس کرتے ہیں جو وہ اپنے اندر سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ جسمانی طور پر تو کمزور ہو چکے ہیں، لیکن روحانی طور پر اس وقت بھی قائم ہے۔ ان کی آواز میں وہی گرج ہے جو ہم ایک ببر کی، شیر کی گرج دیکھتے ہیں۔ خداوند نے کہیں بھی شیطان کو یہ موقع نہیں دیا، اس پر یہ بات ظاہر نہیں کی کہ وہ کہیں کمزور پڑیں، بلکہ روح میں وہ اس قدر مضبوط ہیں کہ وہ صلیب پر رہتے ہوئے اونچی آواز میں اپنی قوت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ صلیب سے یہ پیغام جب نیچے کی طرف لوگوں تک پہنچتا ہے تو دور دور تک لوگوں کے کانوں میں یہ کلمہ پہنچتا ہے، اور یہ کلمہ آج ہمارے کانوں میں بھی پہنچ رہا ہے۔ ہمیں اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اشد ضرورت ہے، اور ہم خداوند کا شکر ادا کریں کہ ہم مسیحت میں پیدا ہوئے، اور آج ہم خداوند کے اس کلمہ کو سیکھ رہے ہیں اور خداوند کی آواز کو سن رہے ہیں۔ عزیز مومنین، اپنے آپ کو تیار کریں اور خداوند کے اس کلمہ کے مطابق اپنے معافی کے پیغام کو سنیں، اور پھر توبہ کر کے معافی گناہ نہ کرنے کی قسم کھائیں، خداوند کے سامنے اپنی زندگی کو رکھیں، اور اس کلمہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہمیشہ پاک صاف زندگی گزاریں، خداوند میں زندگی گزاریں، نور میں چلیں، اور تاریکی کے سب کاموں کو ترک کر دیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اعلانیہ طور پر یسوع مسیح کو مصلوب کریں گے، جس طرح پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اگر ہم توبہ کر کے پھر برگشتہ ہوں گے، پھر گناہ میں جائیں گے، تو ہم اعلانیہ طور پر یسوع مسیح کو مصلوب کریں گے، اس کی صلیب کا انکار کریں گے، اور یہ مسیح کے لیے بہت دکھ کا سبب بنے گا۔ عزیز مومنین، ہمیں خداوند کو ناراض نہیں کرنا، بلکہ اس کلمہ کے مطابق اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں دے دینا ہے، کیونکہ معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ خدا نے معافی کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ اسی لیے آئیں آج عہد کریں کہ ہم ان روزوں میں، اس پاک ہفتے میں، اپنی تمام تر زندگی یسوع جی کے ہاتھ میں دیں گے، اور اپنی تمام زندگی کو نئے سرے سے اس کا آغاز کریں گے، اس کی شروعات کریں گے، تاکہ خداوند کے جلال میں داخل ہو سکیں۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔